الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. صدق الله العظيم. حضرات سامعین، آج پارہ 21 کے اندر اللہ کا کیا پیغام ہے اس کو جانیں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہرحال میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیے اور نماز کی پابندی کرتے رہیے. یعنی کہ اپنے نبی سے اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے. تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہر مومن بندے کو، ہر مسلمان انسان کو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چاہیے. ہر دن 2-3 منٹ ہی صحیح، 1 صفحہ 2 صفحہ ہی صحیح، لیکن ہر دن قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے. جیسے انسان کھانا پانی پینا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت بھی انسان کے ایمان کے مضبوطی کے لیے اور اس کی روحانیت کو تقویت پہنچنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی ضروری ہے. ورنہ تو انسان کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اگر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو تو. لہذا انسان کو تلاوت قرآن ہر دن ضرور کرنا چاہیے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو. یہاں 2 باتوں کا حکم دیا گیا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اور دوسرے نماز وقت مقررہ پر پڑھنے کا. اور بھائی انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جاوے اور میں طاقتور رہوں. پانی اس لیے پیتا ہے کہ میری حلق نہ سوکھے، میرا حلق تر رہے اور سکون محسوس کروں، اس لیے آدمی پانی پیتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے بھی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز تم کو بے حیائی سے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے نماز تم کو محفوظ رکھتی. نماز پڑھنے کا اس دنیا میں فائدہ ہے کہ انسان کو نماز خود بے حیائی سے اور برائیوں سے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچائے رکھتی ہے. اور جب انسان کو نماز ان چیزوں سے بچائے رکھے گی تو پھر وہ آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا اور پھر اس کے بعد آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوگا. لہذا یہاں 2 باتوں کا حکم دیا گیا کہ ایک نماز پڑھو اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرو. اور نماز کے کیا کیا فوائد ہے اس کو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اپنے مالداری پر، وہ اپنے شہرت پر، عزت پر، اپنی خوبصورتی پر، انانیت پر اترنا ہے، تکبر میں نہ رہے. بلکہ ہر جاندار کو مرنا ہی ہے اور آخرت کی تیاری ہر انسان کو کرنا ہے، کیونکہ مرنا ہر ایک کو ہے. کوئی انسان موت کو آج تک نہیں جھٹلایا ہے. ہر کسی نے ہی کہا کہ مرنا تو سب کو ہے، جانوروں کو ہے، انسانوں کو ہے، چرند کو ہے، پرند کو ہے، سمندر کے جانوروں کو، ہر چیز کو مرنا ہی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، اس کی تیاری کرنا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، یہ سوچتے ہوئے انسان دین کے اندر قائم رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، توبہ استغفار میں لگا رہتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں جاتا ہے،
اس لیے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اللہ کی معرفت حاصل کر لوں اس نیت سے۔ اور پھر اس آیت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر بے حیائی پھیلی ہوئی، لوگوں میں بددینی ہے، اور کچھ دیندار لوگ وہاں پر جا کر محنتیں کر رہے، مشقتیں اٹھا رہے، قربانیاں اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے آنے والے مشکلوں کو جھیل رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ دین کے راستے میں جس کا حکم میں نے دیا ہے تم اس کو کرتے جاؤ، محنتیں کرو، مشقتیں اٹھاؤ، قربانیاں جھیلو۔ حالات آئیں گے لیکن حالات کی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے، حالات کے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور بھی ضرور ہمارا راستہ دکھلا دیں گے، یعنی جس کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کو بہترین نتیجہ ہم ان کو دکھلا دیں گے، اور ان کے دل کو ہم خوش کر دیں گے۔ انہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دین کے راستے میں لگے رہنا چاہیے، حالات سے لڑتے رہے، اللہ کی طرف آتے رہے، عبادت کرے، جہاں دین نہ ہو وہاں دین پھیلانے کی کوشش کرے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی رنگ لائیں گے کچھ دنوں کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہی اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور 21 کے اندر آگے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر ایک سورت کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان ایک صاحب عقل اور دانشمند گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کافی عقل دی تھی، اور اللہ نے آپ کے اندر دانشمندی کی فطرت آپ کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ آپ نے اپنے بچے کو نصیحتیں فرمائی کہ سب سے پہلے تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے فرزند سے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے بیٹے تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی کہ شرک کرنے سے حضرت لقمان اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ کافی بہت ہی بڑا ظلم ہے، اللہ اس کو نہ دنیا میں معاف فرمائیں گے نہ آخرت میں کبھی معاف فرمائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھو۔ اور آگے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، خوب اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، ان کا دل جیت لو، تم ایسے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اس لیے کہ ماں نے بے حد کمزوری سے دوچار ہو کر اپنے پیٹ میں 9 ماہ اٹھائے رکھتی ہے اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، یعنی کہ 9 مہینے کے اندر جو ماں پریشانی اٹھاتی ہے، تکلیفیں جو جھیلتی ہے، تو درد ہوتا ہے، وہ درد تجھ کو پیٹ میں رکھ کر جھیلتی ہے، اور 2 سال تک اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو دودھ میں بدل کر وہ طاقت تیرے اندر صرف کرتی ہے، خرچ کرتی ہے۔ لہذا تجھ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ 2 نصیحتیں ہو گئی، ایک شرک سے بچنے کی اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ لیکن آگے فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر ماں باپ اگر شرک پر ترجیح دے تجھ کو
تو پھر تجھ کو چاہیے کہ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھ اور ان دونوں کی اطاعت مت کر شرک کے سلسلے میں. واتبع سبیل من اناب الی، تم اس راستے کی پیروی کرو جو تم کو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، یعنی کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. اور آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے والی ہی ہے، چاہے وہ جنگلات میں ہو یا آسمان میں ہو یا پھر زمین میں ہو، ہر چیز کو اللہ اپنے سامنے حاضر کرنے والے ہیں. یعنی کہ تمہارے چھوٹے اعمال ہو یا بڑے اعمال ہو، ہر عمل کو اللہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے، اور اللہ کے سامنے بھی وہ اعمال موجود رہیں گے. لہذا تم اللہ کی قدرت کو جانو. اور چوتھی نصیحت فرمایا کہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، کہ تم نماز کی پابندی کرو اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، یعنی نماز کی طرف بلاؤ، اچھے عادتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اور وہ فرمایا کہ ونہ عن المنکر، اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور برائی سے بچنے کی لوگوں کو تلقین بھی کرو، دعوت بھی دو. اور فرمایا کہ واصبر علی ما اصابک، آدمی جب نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے رکے رہنے کا جب حکم کرے گا تو بھی انسان پر حالات آئیں گے، لوگ اس سے چڑ جائیں گے، لوگ اس سے ناراض بھی ہوں گے، کچھ لوگ دشمنی پر بھی اتر آئیں گے. تو پھر ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ واصبر علی ما اصابک، صبر کے دامن کو تھامے رکھو اور کام کرتے جاؤ. اور آگے فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر لینا، یعنی کہ لوگوں سے بے نیازی کرنا، لوگ اگر کچھ اچھا سوال کرنے لگے تو ان سے منہ پھیر کر بات کرنا، ان کو جواب دیے بغیر چلے جانا اور لوگوں کو تکلیف دینا، ایسے نہ بنو. حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور آگے فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو، سینہ تان کر اپنے قدم کو زور کے ساتھ زمین پر ڈال کر نہ چلو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ، عاجزی تواضع کے ساتھ تم زمین پر چلو. اور آگے فرمایا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ زیادہ تیزی سے، زیادہ قدموں کو زیادہ جو ہے سختی کے ساتھ زمین پر رکھنا ہے کہ آواز آنے لگے انسان کے چلنے سے، ایسے بھی نہیں اور اتنے ہلکے بھی نہیں، بلکہ درمیانی میانہ روی چال انسان کو چلنا چاہیے. اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی کہ جب لوگوں سے بات چیت کرو تو اپنے آواز کے اندر حسن اخلاق کی بو آنے لگے، اچھے عادتوں کے، اچھے اخلاق کی خوشبو آنے لگے، ایسے تم لوگوں سے بات کرو. اور بات میں آواز اونچی نہ رہے، بلکہ بہترین آواز میں، پست آواز میں لوگوں سے بات کرو. زیادہ آواز کو طول نہ دو، یعنی لمبی آواز سے بات نہ کرو. اور فرمایا کہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو ہم کو معلوم ہوا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائیں. یہ نصیحتیں ہم کو یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان نصیحتوں کو بتانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچپن میں سلاتے وقت یا جب بچے بڑے ہونے کے قریب ہو تو ان کو یہ نصیحتیں کرنا چاہیے. باپ کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ دل پر لکیر کر جاتی ہے، دل کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں وہ نصیحتیں. اور باپ نے مجھ کو نصیحت کی سمجھتے ہوئے بچہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لہٰذا ان نصیحتوں کو
ہمیں بھی یاد کرنا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی تھی، ان نصیحتوں کو لکھ لینا چاہیے اور ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا چاہیے اور ان نصیحتوں کو ذہن نشیں کر لینا چاہیے، پھر ان نصیحتوں کو اپنی اولاد کے سامنے بطور نصیحت کے نصیحت کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق سرفراز فرمائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے سورہ لقمان کے آخر میں، اب اللہ اپنے عالم الغیب ہونے کی دلیل یہاں اظہار فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی عالم الغیب ہوں، اور 5 چیزوں کا اللہ علم صرف اور صرف مجھ کو ہی ہے، اس کا اظہار اللہ نے فرمایا ہے۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں بتایا، بلکہ محبوب عالم سرکار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسرا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کیسے برسے گی، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ بارش پیدا ہوگی، ابر آئے گا، سورج نہیں نکلے گا کچھ دنوں تک۔ اب بتاؤ، سائنسداں کو تو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ بڑے بڑے سائنسداں جو کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، آسمان میں سورج نہیں نکلے گا کچھ دنوں تک، وہ لوگ صرف اندازے کے طور پر کہتے ہیں۔ جو آلات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اندازتاً کہتے ہیں کہ شاید ایسے ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ لوگ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ جو لوگ اندازے کے طور پر کہتے ہیں، کبھی کبھار تو ان کے اندازے کے خلاف صورتحال سامنے پیش آتی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور اگر بچہ یا پھر بچی ہے تو پھر وہ بچی اور بچہ کیسے ہے، ان کے ہاتھ پیر کیسے ہے، ان کی ناک کیسی ہے، ان کی آنکھ کیسی ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی کہ بچہ ہے یا پھر بچی ہے، اس بات کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ کوئی دنیا کا بڑا سا بڑا ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ بھئی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے کہ پھر بچی ہے۔ اگر بچہ ہو تو اس کا رنگ کیا ہے، گورا ہے کہ پھر کالا ہے، اگر بچی ہے تو اس کے ہاتھ کیسے، اس کے پیر کیسے، اس کے ہونٹ، اس کی ناک کیسی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر لوگ جو بتاتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں بچی ہے، بچہ ہے، وہ لوگ اندازے کے طور پر بتاتے ہیں کہ شاید تم کو بچی ہو سکتی ہے، شاید تم کو لڑکا ہو سکتا ہے، اندازتاً کہتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی وہ لوگ یقینی علم کے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ تم کو بچہ ہی ہوگا یا پھر بچی ہی ہوگی۔ تو پھر معلوم ہوا کہ یقینی علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی کہ کل کو انسان کیا اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا یا پھر برے اعمال کرے گا، یا پھر کل کو انسان کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ نے فرمایا کہ 5ویں چیز کہ کس شخص کی موت کون سی جگہ پر ہوگی۔ انسان ابھی تک تھا ہندوستان میں، پیدا ہوا یہاں اور رہا یہاں، بوڑھا ہوا یہاں، شادی کیا یہاں، لیکن آخر عمر میں دوسرے ملک کو چلا گیا اور اس کی موت وہاں واقع ہو گئی۔ لیکن سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مرے گا بھی یہیں، لیکن اللہ نے اس کو موت دی دوسرے ملک میں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ کون سا انسان کہاں پر مرے گا، اس کی موت کب واقع ہوگی اور کون سی جگہ پر آئے گی، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ انسان تندرست تھا لیکن اچانک بیمار ہو گیا اور ہسپتال گیا، ہسپتال میں اس کی موت ہو گئی۔ تو یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کون سی جگہ پر مرے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو۔ یہ چیزوں کا اللہ نے صرف میں ہی جانتا ہوں، ان چیزوں کا علم اللہ نے یہاں اظہار فرمایا ہے، ایک بعد دیگر ہے۔
ہم کو چاہیے کہ ہم ڈاکٹروں کے باتوں میں نہ آئیں، سائنسداں کے باتوں میں نہ آئیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ بطور اندازہ کہتے ہیں، یقین علم سے نہیں کہتے۔ یقین علم تو ہم سب کے پالنہار ہی کو ہے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کا اور آخرت کا یقین رکھتے ہو اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہو۔ یعنی کہ ایک مسلمان کھانے پینے کے اندر، فیشن کے اندر، خواہشات کو پورے کرنے کے اندر کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایک مسلمانوں کو اپنا رہبر اور اپنا پیشوا، اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے دنیا کے انسانوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر ہی تمہارا رہنما ہے، تمہارا پیشوا ہے، تمہارا آئیڈیل ہے، تمہارا نمونہ ہے، تمہارا سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ اس نے کھانے کا طریقہ، پینے کے طریقہ، خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ، فیشن کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ اس نے بتا دیا ہے کہ بال کیسے رکھا جائے اور کیسے انسان زندگی گزارے، کیسے اپنے بیوی کے ساتھ رہے، کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے، کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آئے، سب ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں وہی فرمایا کہ جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہے، یعنی اور آخرت پر جو یقین رکھتا ہے اور اللہ کو جو خوب یاد کرتا ہے، ایسا انسان اپنے نبی کو انسان رہنما بناتا ہے، اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ لہذا ہم کو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا نمونہ اور ہمارے لیے اپنا ہیرو اگر کسی کو چننا ہو تو وہ اپنے نبی کو چوائس کرنا ہے اور چوز بھی کرنا ہے کہ ہمارا نبی ہی سب کچھ ہے۔ یہاں اللہ نے وہ حکم فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا کے ہیروز کے پیچھے اگر جائے کہ ہم اس کی طرح براسلیٹ پہنیں گے اور گھڑی پہنیں گے، اس کی طرح پینٹ پہنیں گے، اس کی طرح شرٹ پہنیں گے، تو یاد رکھیے شیطان کی اطاعت ہے۔ ہم شیطان کو اپنا رہنما بنوا رہے ہیں، ہم شیطان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ اور جو آدمی ایک سمجھے گا کہ میں شریعت کو اپنا آئیڈیل بناؤں، اپنے نبی کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو یاد رکھیے یہ انسان جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے اور اپنے نبی کو اپنا پیشوا بنایا ہے، اور انسان سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کے لیے جنت یقینی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کو اپنا پیشوا اور رہبر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آگے اللہ نے پارے 21 کے ختم پر فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر دربار نبوت میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ دروازے پر بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے گھر حضرت ابو بکر گئے تو دیکھے کہ کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر آئے اور آپ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، وہ بھی اجازت کے طلبگار رہے تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں اللہ کے نبی کے حجرے مبارک میں گئے اور دونوں بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کو ہنسانے کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ کاش آپ نے بنت خارجہ کو دیکھا ہوتا، اس نے مجھ سے نفقہ مانگا تو میں نے اس کی گردن دبا دی۔ یعنی کہ
حضرت عمر کی بیوی آپ سے نفقہ مانگنے لگی تو ایک بس ہنسی مذاق کی بات تھی. حضرت عمر جو گلا دبانے کی بات کی وہ مذاق سے محبت سے گلا دبایا, وہ یہاں سے مراد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. حضرت عمر ہنسانے کے لیے یہ بات کہی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے اندر سارے لوگ سناٹا چھا کر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک انسان آ کر یہ سوچتا ہے کہ ان کو میں ہنساؤں گا. ٹھیک اسی طرح حضرت عمر نے بھی ان کو ہنسانے کی کوشش کی اور پھر ہنسا دیا. اور خود رسول اللہ ہنسنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ ارے عمر, یہ سب جو میرے گرد بیٹھی ہیں میرے بیویاں, یہ بھی مجھ سے نفقہ طلب کر رہی ہے, مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہے. یہ جیسے ہی سننا تھا حضرت ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کی سرزنش کی کہ عائشہ تم کیسے یہ کام کر رہی ہو, حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی بھی سرزنش کرنے لگے اور ڈانٹنے لگے کہ تو کیسے پوچھ رہی ہے اپنے محبوب سے نفقہ. اور آپ کے ازواج سے کہنے لگے کہ تم لوگ حضور سے ایسی چیز کیوں طلب کر رہی ہو جو ہمارے نبی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو بھئی دعوت دین کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے, سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر بیٹھا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ یا پھر 29 دن کے لیے اپنے ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی. اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا اور کہنے لگے کہ تم اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے 2 راستے ہیں, یا تو تم دنیاوی زندگی کے آسائشوں کا انتخاب کر لو, دنیا کی زندگی کے اندر جو عیش و عشرت ہے اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں تم اس کو اختیار کر لو, اس کو چوائس کر لو اور اس کو تم پسند کر لو. پھر تم کو میں طلاق دے دوں گا اور کچھ تحفہ دے کر تم کو رخصت کر دوں گا تمہارے گھر. یا پھر تم کو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آخرت کو اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے قناعت کی زندگی گزارو, یعنی کہ تھوڑا بہت کچھ جو بھی رہے گا اس کو کھاؤ اور پیو اور استعمال کرو اور قناعت کی زندگی اختیار کرو. چنانچہ آپ نے اپنی بیویوں سے ان دونوں باتوں کو کہہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور یہ دونوں راستے آپ کے سامنے اظہار فرمائے اور فرمایا کہ عائشہ تم جلد بازی نہ کرو, اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو. تو حضرت عائشہ پر قربان جائیے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو نچھاور کر دی تھی. فرمایا کہ اللہ کے رسول, کیا آپ کے معاملے میں بھی کسی مشورے کی ضرورت ہے؟ ارے آپ جو کہیں گے میں وہ مان لوں گی, کیسے آپ کے بات میں مشورہ کروں گی کہ قبول کروں یا نہ کروں, آپ جو کہے وہ سر پر بٹھا لوں گی اس حکم کو. یعنی کہ فوراً حضرت عائشہ نے دنیا کو چھوڑ کر آپ کی رفاقت میں قناعت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو پسند فرما لیا اور دوسری بیویوں کو بھی یہ حکم بتا دیا. تو یہ پس منظر کے تحت اللہ نے اس آیتوں کو نازل فرمایا ہے. لیکن ایک بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ ہم کو ازواج مطہرات کے سلسلے میں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ اللہ کے نبی کے بیویاں ہو کر ایسے بھی کرنے لگی ہے کہ اپنے محبوب سے نفقہ مانگنے لگی کہ ہم کو سونا پہناؤ, کہ ہم کو وہ کھلاؤ یہ کھلاؤ, کیسے مانگنے لگی. ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے اس لیے نفقہ مانگا اس وقت کہ اللہ کے نبی کے اوپر حالات بڑے سخت تھے, کھانے کو کھانا نہیں اور رہنے کے لیے سامان نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, ایک آدھ کپڑا, ایک وقت کی روٹی, اور کئی دنوں تک بھوکا رہا کرتے تھے. ایسی تنگی کے دن تھے, اس لیے آپ کے ازواج مطہرات نے نفقے کو پیش کیا تھا کہ ہم کو کچھ نفقہ دے دیا جاتا, اس لیے انہوں نے نفقہ مانگا. ورنہ تو آپ کے اوپر آپ کے ازواج مطہرات نے اپنی جان کو نچھاور کر دی تھی, اپنے مال کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا تھا اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا تھا, اور
آپ کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ رہنے میں جو مشکلات آئیں گی ہم بھی ان کے حصے دار بنیں گی، اور ہم بھی ان مشکلات کو جھیلیں گے، ان مشقتوں کو اٹھائیں گے۔ اس کو دل سے انہوں نے قبول کر لیا تھا، خوشی خوشی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ ایسی آپ کی بے مثال بیویاں تھی آپ کی، لہذا ہم کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیتیں ایسے وقت پر نازل ہوئی تھی، اور اس سے ایک مسئلہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بیوی کے لیے جو ضروریات کو پورا کرنا شوہر پر فرض ہے، واجب ہے، اگر شوہر سے اس پوری نہ ہو سکے اور عورت جو ہے پوری کرنے کا حکم دے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، نفقہ دینا چاہیے۔ اگر پوری نہ کر سکتا ہو تو پھر عورت جو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو پھر اور رکھ لے۔ اگر عورت یہ کہے کہ تم نفقہ نہیں دے رہے ہو، میں تم کو چھوڑ کر چلے جاؤں گی، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دے، اس لیے کہ حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کو ختم نہ کرنا یہ ظلم بالا ظلم ہے، اور نفقات کا دینا، اس کی ضروریات کا پورا کرنا یہ انصاف کی بات ہے، اور یہ ایک فرض ہے۔ جب فرض ہی ادا نہ ہو تو پھر ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ شوہر اگر حقوق ادا نہ کر سک رہا ہو تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ پھر اس کے ساتھ رہے یا پھر نہ رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے یہ رہبری ہے، یہ رہنمائی ہے۔ یہ پارہ 21 کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔